علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جے کے بوس فاؤنڈیشن کلاسز میں۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت 9ویں کا سبق نمبر 2 انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور پلے لسٹ میں جا کے سارے جو بھی اپلوڈڈ ویڈیوز ہیں باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس لیسن کی لائن بائی لائن ریڈنگ کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ انفارمیشن کا مطلب ہے اطلاعات، ٹھیک ہے بچوں؟ معلومات حاصل کرنے سے مراد ہوتا ہے انفارمیشن۔ ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ جو جس قدر کم جانتا ہے اتنا ہی مزے میں ہے۔ تو پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب کہا جاتا تھا کہ جس کے پاس جتنا کم علم ہے یا جس کے پاس جتنی کم انفارمیشن ہے وہ مزے میں ہے، لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی کہ آج چیزیں بدل چکی ہیں، آج ساری چیزیں اس کے خلاف ہیں، یعنی جو جس قدر کم جانتا ہے اتنا ہی گھاٹے میں ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ یعنی کہ جو بھی آدمی جتنا کم جانتا ہے اتنا ہی وہ گھاٹے میں ہے۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ یہ 21ویں صدی ہے جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، 21ویں صدی کو انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کی صدی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہاں زیادہ سے زیادہ جاننے والا ہی فائدے میں ہے، اور یہاں جو آدمی زیادہ سے زیادہ جانتا ہے وہی فائدے میں ہے۔ اس کی وجہ انسانی نفسیات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا تجسس کا مادہ ہے، وہ ہر آن کچھ کرنا اور ہونا چاہتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اس ساری کوشش کی وجہ جو ہے انسانی نفس ہے۔ نفس کی خواہشات انسانوں نے اتنی بڑھا لی ہیں کہ وہ روز صبح شام اسی تجسس یعنی کہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ وہ ہر آن کچھ کرنا اور ہونا چاہتا ہے۔ ہر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ کچھ کرے، کچھ حاصل کرے۔ اسی تجسس میں ایسی ایجادات کرائیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں بھی ان پر غور کریں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی وجہ سے، اسی کوشش کی وجہ سے ایسی ایجادات ہمارے سامنے آئیں، ایسی چیزیں لوگوں نے بنا ڈالی کہ اگر ان پہ ہم غور و فکر کریں تو عقل جو ہے وہ بالکل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ ہم ایک باخبر اور ترقی یافتہ معاشرے میں سانس لے رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے یہ ابھی ڈیولپنگ کنڈیشن میں ہے، اور ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جو ترقی یافتہ دور ہے، اور معاشرے میں اس طرح کے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں۔ ہر پل ہر لمحہ کوئی نہ کوئی خبر یا اطلاع ہمیں ملتی رہتی ہے۔ تو پیارے بچوں، ماس میڈیا اور کمیونیکیشن کی وجہ سے اتنی زیادہ خبریں جو ہیں بآسانی طور ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ ہم ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نئی خبر سنتے ہیں۔ آگے اگلا پیرا ہے بچوں، ذرا غور کیجئے کہ ابتدائی انسان نے بے خبری یا لا علمی کی زندگی کس طرح گزاری ہوگی۔ ہمیں تھوڑا سا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ جو ہم سے پہلے آنے والے پرانے لوگ تھے انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری اور کس طرح انہوں نے لا علمی، بغیر علم کے اپنی زندگی گزار دی۔ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانا انسان تھا، جو پرانے انسان تھے، وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے گھومتے پھرتے تھے۔ اس کیفیت میں ذرا سی آہٹ انسانی یا حیوانی چیخ اور دھماکے سے اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہوگی، اور ایسی ہی کیفیت میں اگر کوئی دھماکہ ہو جائے یا حیوانی چیخ آ جائے یا اس دھماکے کی وجہ سے اس کے پورے بدن میں سنسنی پھیل جاتی تھی۔ سنسنی سے مراد ہوتا ہے غشی کا عالم، ٹھیک ہے، سکتے کی حالت یا خوف، یا جس کو ہم بولیں گے سناٹے میں آ جانے کی کیفیت۔ جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو وہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں جن چیزوں کے دیکھنے کی عادی ہو گئی ہوں، اور ایسے انسان کی آنکھیں جن چیزوں کی عادی ہو گئی ہوں دیکھنے کی، اس کے کان جن آوازوں سے مانوس ہو چکے ہوں گے، ان سے ہٹ کر جو کچھ نظر آیا ہوگا اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا ہوگا۔ پیارے بچوں، کہا جاتا ہے کہ ایک انسان جن چیزوں کا عادی ہو چکا تھا، مانوس سے مراد ہوتا ہے جن چیزوں سے لگاؤ ہو چکا ہو یا جن چیزوں پہ وہ جانتا ہو، جن سے ان سے ہٹ کر اگر اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو جائے تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا ہوگا۔ جب پہلی مرتبہ ایک ڈھلان سے لڑکتا ہوا گول پتھر اس کے سامنے آیا تو اس کی حرکت اور رفتار نے اسے کچھ
کرنے پر اکسایا۔ کہا جاتا ہے بچوں کہ ایک گول پتھر جو ایک روٹی کی شکل میں ہو، کبھی کبھار اس کے پاس ایک بار کسی انسان کے پاس دوڑتا ہوا آیا تو یہاں سے اسے آئیڈیا ہوا کہ کچھ چیزیں چل بھی سکتی ہیں، دوڑ بھی سکتی ہیں، ٹھیک ہے بچوں، کیونکہ گول ڈھلان سے جب پتھر آتا ہے تو وہ گول گول گھوم کے آتا ہے۔ تو اس سے ان کو پتہ چلا کہ کچھ ایسی چیز بنائی جائے جس طرح پہیے کی ایجاد جو ہوئی، یعنی کہ ٹائرز بنانے کا کام جو ہوا وہ اسی کنسیپٹ سے شروع ہوا جب پہلی مرتبہ اس نے اس پتھر کو ڈھلان سے آتے ہوئے دیکھا۔ پتھر کے اس لڑکنے، چلنے اور گھومنے کے عمل نے اسے سوچنے پر مجبور کیا اور پھر اسی واقعے سے پہیے کی ایجاد ہوئی۔ اس نے گول پتھر کو آتے ہوئے اور گھومتے ہوئے جب دیکھا تو اسی پہیے کی وجہ سے ایجاد ہوئی کس چیز کی؟ اسی کنسیپٹ کی وجہ سے اس نے ٹائرز بنانا سیکھے کہ کوئی چیز گول گول بھی گھوم سکتی ہے، اور انسانی بے خبری کی دنیا سے باہر آیا۔ تو یہ انسان جو تھا اب یہ بے خبری کی دنیا سے دھیرے دھیرے باہر آیا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان پتھر کے عہد سے دستکاری اور پھر مشینی عہد میں پہنچ گیا۔ دستکاری سے مراد ہوتا ہے ہاتھ سے کیے جانے والے کام۔ تو دیکھتے دیکھتے انسان جو تھا پتھر کے اس دور سے نکل کے، عہد سے مراد دور ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے بچوں، اس دور سے نکلتے ہوئے اب وہ کس دور میں آ چکا تھا جہاں وہ اپنے ہاتھ سے بہت سارے کام جو تھا وہ انجام دے رہا تھا، اور پھر مشینی عہد میں پہنچ گئے اور دھیرے دھیرے اس نے مشین اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا شروع کیا۔ طرح طرح کی ایجادات نے باخبر اور مہذب معاشرہ میں رہنے کی تحریک دی، ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ایجادات نے باخبر اور ایک مہذب ترقی یافتہ معاشرے کی ایجاد کی۔ چنانچہ ہاتھ سے چلائی جانے والی مختلف کاموں کی مشینیں وجود میں آئیں اور دھیرے دھیرے بہت ساری مشینیں بنائی گئی جو ہمارے بہت سے کام انجام دیتی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ کاغذ اور چھپائی کی مشین، پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے انسان کو، یہاں مکمل ہوتا ہے ہمارا پیج نمبر 17، تو اب چلتے ہیں ہم اگلے پیج پہ۔ تو جب پرنٹنگ پریس آئی تو بہت ساری انفارمیشن جو تھی اب اس نے لکھنا اور پڑھنا سیکھا اور دوسروں تک یہ انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کی، پوری دنیا سے باخبر رہنے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا وسیلہ فراہم کیا۔ تو اس سے کنسیپٹ آیا کہ جو ہم چیزیں سیکھ رہے ہیں اس کو ہم دوسری جگہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، میں اس لیکچر کے اندر بک کا استعمال کر رہا ہوں، اگر یہ بک نہ ہوتی تو کیسے آپ لوگوں تک میں اپنی بات پہنچا سکتا تھا؟ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے اس بات کو سمجھنے کا۔ کتابیں، جرائد اور اخبارات نے خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کے مشکل عمل کو رفتہ رفتہ آسان سے آسان تر بنا دیا۔ تو اس اخبارات کے دور نے جب رائٹنگ ہوئی تو ایک نیا ایرا آف لائف جو تھا وہ سٹارٹ ہوا۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ انسان ہمیشہ سے خوب ترقی تلاش میں رہا ہے۔ دل مانگے مور تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی بچوں۔ تو انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے زیادہ کی خواہش رکھتا ہے۔ اسی تلاش اور جستجو نے ٹیلی گراف، ٹیلی فون، وائرلیس، ریڈیو، ٹرانزسٹر، سیٹلائٹ، اس کے بعد ٹیلکس، فیکس، اس کے بعد کمپیوٹر، کیبل، نیٹ ورک اور انٹرنیٹ جیسی ایجادات سامنے آئیں۔ تو پیارے بچوں، جب دھیرے دھیرے یہ ساری چیزیں بڑھتی گئیں تو سائنس ٹیکنالوجی کا جیسے دور یوز ہوا تو پہلے ٹیلی فون، اس کے بعد وائرلیس کمیونیکیشن سٹارٹ ہوئی، جیسے موبائل ہے ابھی ہمارے پاس، بغیر وائر کے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی اپنی جو بھی انفارمیشن ہو، جو بھی جس طرح کی اطلاع ہو دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں۔ ریڈیو کی ایجاد ہوئی، ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی، سیٹلائٹ کی ایجاد ہوئی، فیکس، ٹیلکس کی ایجاد ہوئی، کمپیوٹر کا ایجاد ہونا، کیبل نیٹ ورک کا ایجاد ہونا، اور ایسی کئی ایجادات سامنے آئی، ٹھیک ہے بچوں، جس سے ہم بآسانی کوئی بھی خبر، کوئی بھی انفارمیشن ایک سیکنڈ میں پورے دنیا میں وائرل کر سکتے ہیں۔ آپ اطلاعات، خبروں کی فراہمی اور خبر رسانی کا دنیا بھر میں ایک جال بچھ گیا ہے، اور اب جو ہے آپ کو کسی بھی دنیا کے کونے میں کوئی بھی چیز ہو جائے تو پوری دنیا کو ایک سیکنڈ میں ساری چیزوں کی انفارمیشن پہنچ جاتی ہے۔ 1830 کی بات ہے، یعنی کہ آج سے قریب 190 یعنی کہ 200 سے زیادہ سال کے ہم مان کے چلے، ٹیلی گراف، اور 1876 ٹھیک ہے 1876 میں ٹیلی فون کے ایجاد کے وقت موجد جو ہوتا ہے ایجاد کرنے والا، ٹھیک ہے بچوں، موجدوں نے یہ تو ضرور سوچا ہوگا کہ ہماری ایجادات آئندہ زمانے میں اضافے اور تبدیلی کے ساتھ دنیا کے گراں قدر خدمت انجام دیں گی۔ تو پیارے بچوں، جب یہ چیزیں بنائی جا رہی ہوں گی تو اس کے ایجاد کرنے والے، اس کے بنانے والے جو لوگ تھے ان کو تو یہ معلوم ہی ہوگا کہ یہ جو چیزیں ہم بنا رہے ہیں اس سے دنیا کی زندگی بہت اور حد سے زیادہ آسان ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ لیکن انہیں یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ 100-150 برس بعد خبر یا پیغام رسانی کا ایک ایسا مضبوط اور مربوط نظام وجود میں آئے گا جو اس وسیع و عریض دنیا کو سمیٹ کر رکھ دے گا اور جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیا جائے گا۔ تو پیارے بچوں، ان کو یہ چیز معلوم نہیں تھی
کہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ 150 سال کے بعد خبر یا پیغام رسانی یعنی کہ کسی کو خبر یا ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے سسٹم جو تھا اس کا یہ جو دور تھا اتنا مضبوط ہو جائے گا اور اتنا مضبوط تو آپ جانتے ہیں بچوں مربوط ہوتا ہے ربط پرماننٹ، ٹھیک ہے، بندھا ہوا باہم تعلق رکھنے والا، ٹھیک ہے بچوں، تو اتنا مربوط سسٹم آ جائے گا کہ جدید جو اس وسیع و عریض سے مراد ہوتا ہے بچوں لمبا چوڑا، ٹھیک ہے، وسیع و عریض سے مراد ہوتا ہے لمبا چوڑا، دنیا کو سمیٹ کر رکھ دے گا اور جسے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا نام دیا جائے گا، اور اسی چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ اب جو دور ہے، یہ جو ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، یہ انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی ہے۔ آج گھر کے ایک گوشے میں میز پر رکھا ہوا ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر ہمیں دنیا بھر کے معاملات سے ہر پل باخبر رکھتا ہے۔ تو پیارے بچوں، گھر میں لگا ہوا ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر ہم تھوڑا سا انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں یا کیبل سے کنیکٹ کریں تو بآسانی ہم دنیا کے ہر کونے کی خبر سیکنڈز میں ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کی بدولت 24 گھنٹے 7 سمندر پار کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی خبریں، اطلاعات اور پیغامات پلک جھپکتے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچ جاتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، 24 تو گھنٹے اس نے بہت دے دیا، لیکن اب تو سیکنڈز میں آپ کسی بھی کنٹری میں ہوا کوئی بھی واقعہ سیکنڈز میں سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ فوری ترسیل کے اس عمل نے، ٹھیک ہے بچوں، عمل ترسیل کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو بات پہنچانے کا، کنٹیکٹ کرنے کا، روانہ کرنے کا یہ جو سسٹم ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے عمل ترسیل، ٹھیک ہے بچوں۔ تو اس عمل کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ساری ٹیکنالوجی کو، بہت تیزی سے کام کرنے والی ٹیکنالوجی کو ہم انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کہیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس اطلاعاتی تکنیک طریقے کو کہتے ہیں، یعنی کہ اطلاعاتی انفارمیشن پہنچانے والی تکنیک کو ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر نے فروغ دیا۔ تو دو ایسی چیزیں تھیں، جو ٹیلی ویژن تھا اور دوسرا کمپیوٹر، ان دونوں چیزوں نے اس چیز کو بہت آگے تک پہنچایا، ٹھیک ہے بچوں، شاباش۔ یعنی خبر جو پہلے کان کے پردے سے دماغ تک پہنچتی تھی، ٹھیک ہے بچوں، پہلے ریڈیو سے ہم خبریں سنتے تھے، اس اطلاعاتی تکنیک کو جب اپنایا گیا تو جو خبر پہلے صرف ہم سن سکتے تھے اب اسکرین پر نظر آنے لگی۔ انسانی ذہن سے نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کے اسکرین کو ایسے پر عطا کیے کہ دنوں کا فاصلہ لمحوں میں طے ہو گیا۔ تو پیارے بچوں، پہلے کہا جاتا تھا کہ حج کرنے جب لوگ جایا کرتے تھے تو ان کو بڑا وقت لگتا تھا، 2 سے 3 ڈھائی مہینے وہ چل کے جاتے تھے۔ آج سیکنڈز میں یہاں فلائٹ اٹھتی ہے اور 6 گھنٹے کے سفر طے کرنے کے بعد اب جدہ ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ تو ٹیکنالوجی ہے، دس از ایکچولی اگر ہم بات کریں تو یہ ایک ریئل میننگ ہے ٹیکنالوجی کا، کہ وقت کی رفتار کو اتنا تیز کر دیا لوگوں نے کہ سیکنڈز کے کام جو تھے، جو گھنٹوں بھر کام نہیں ہو پاتے تھے، وہ اب سیکنڈز میں ہو پا رہے ہیں۔ تیز رفتاری اور بر وقت عمل ترسیل، انفارمیشن پہنچانے کا عمل، ترسیل سے مراد ہوتا ہے کسی کو کنٹیکٹ کرنے کا، انفارمیشن بھیجنے کا، یہ جو سسٹم ہے، نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں یعنی کہ گلوبل ولیج بنا دیا۔ تو یہاں گلوبل ولیج اس لیے کہا گیا ہے کہ ولیج ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ گھوم پھر کے بہت جلدی، اگر آپ دوڑو گے بھی تو ساری انفارمیشن پورے گاؤں میں پھیلا سکتے ہو۔ تو اب جو پوری دنیا ہے وہ ایک گلوبل ولیج کی طرح ہے، یعنی کہ وہ بالکل اب ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، یعنی کہ اب تھوڑی سی سیکنڈز میں انفارمیشن کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب کچھ چیزیں ہیں جو کمپیوٹر نے اس دور نے ایجاد کی، تو اب ان کو ہم تفصیلی طور پہ الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ ٹیلی ویژن، دنیا میں چند لوگ ہی ایسے ہوں گے جو ٹیلی ویژن سے واقف نہ ہوں۔ ٹی وی جو ہم گھر میں دیکھتے ہیں نا بچوں، اس کا فل فارم جو ہوتا ہے ٹیلی ویژن ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ جو ٹیلی ویژن ہے یہ ہمیں 2 کام دیتی ہے۔ پیارے بچوں، اس سے ہم خبر سن بھی سکتے ہیں اور خبر کے ساتھ ساتھ اسے دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی کہ پردے کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ دن بھر میں ان گنت بار ہوتا ہے لا تعداد، جس کو ہم کہیں گے، یعنی کہ بہت مرتبہ، جو گنتی میں نہ آ سکے، بے شمار، ٹھیک ہے بچوں۔ دن بھر میں یہ ان گنت نام زبان پر آتا ہے۔ ٹیلی ویژن 2 الگ الگ زبانوں کے لفظ ہیں۔ ٹیلی یونانی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں فاصلے یا دور سے، تو ویژن کا مطلب یہ لاطینی رومن زبان سے ہے، ٹھیک ہے، لاطینی زبان ایکچولی کہتے ہیں رومن زبان کو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ اس سے لیا گیا ہے، اس کے معنی ہیں دیکھنا، ٹھیک ہے بچوں۔ اس طرح ٹیلی ویژن کے مجموعی معنی اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوتا ہے دور یا فاصلے سے دیکھنا یا نظر آنا، کہیں دور سے بیٹھ کے کسی چیز کو دیکھنا یا نظر آنے والا آلہ جو ہے اس کو ہم ٹیلی ویژن کہتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے سنیما بڑا بگ سکرین ہے۔ اگر ہم سنیما میں، اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو تو وہاں ایک دیوار جتنا لمبا ایک بڑی سکرین لگی ہوتی ہے۔ آپ نے موبائل کی سکرین تو چھوٹی ہوگی، لیکن اگر آپ ایک
थिएटर में गए हूँ तो वहाँ एक बड़ा पर्दा लगा होता है, उसकी लंबाई अब अपने कमरे की दीवार जितनी एक तरफ की दीवार होती है, तो ये अब डिफरेंट तरह के होते हैं और उसको एंगल्स में बनाया जाता है, तो बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है। और टेलीविज़न जो होता है वो हमारा छोटा पर्दा है, एक स्मॉल, उसी का एक स्मॉल पर्दा, चीज़ों को छोटा बना के दिखाना और बड़ा बना के दिखाना, तो टीवी को हम एक स्मॉल स्क्रीन भी कह सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न का ये छोटा पर्दा सिनेमा के मुकाबले में ज़्यादा मुअस्सर और मुफीद साबित हुआ। अब वजह इसकी ये है बच्चों कि टेलीविज़न छोटे साइज़ का होता है और ये हर एक जगह बाआसानी हम ले जा सकते हैं, लेकिन बड़े पर्दों की जो स्क्रीन्स होती हैं उनको ले जाना और किसी जगह लगाना बड़ा मुश्किल होता है, तो उसको बड़े तरीके से लगाना पड़ता है। उसके लिए टेक्नोलॉजी या उसके लिए जो कीमत आती है वो हर कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन आप एक अच्छे से अच्छा चलने वाला टीवी 10 से 12 हज़ार रुपये आजकल के दौर में आराम से ख़रीद सकते हो और देख सकते हो। सिनेमा की दुनिया महदूद है और टेलीविज़न की लामहदूद। सिनेमा की दुनिया जो है ये महदूद है क्योंकि इसमें अक्सर लोग बैठ के देखते हैं, जब लोग नहीं हैं तो ये ख़त्म है। लेकिन टेलीविज़न एक ऐसी जगह है जहां लोग दिन भर हर जगह आपके प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। सिनेमा हॉल में मुकर्ररा वक़्त में एक ही फिल्म दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो सिनेमा हॉल होता है वहाँ एक फ़िक्स्ड मूवी चलती है और लोग अक्सर उसको देखने जाते हैं, ठीक है बच्चों। ऐसा नहीं है कि एक बार में आप डबल ट्रिपल की इन्फॉर्मेशन जो भी आप हासिल करना चाहें वो आप बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकते। जबकि टेलीविज़न के अनगिनत चैनलों में रिमोट का बटन दबाते ही चैनल बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, एक मोबाइल जितना छोटा सा, आपने बटन वाला मोबाइल देखा होगा, हमारे घरों के अंदर टीवी का जो रिमोट होता है, रिमोट, उससे क्या काम होता है कि उसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन होता है चैनल को बदलने का या टीवी की सेटिंग करने का। तो आप पलक से एक ही बटन दबाओगे, चैनल बदल करके आप अमेरिका से सीधे इंडिया में घुस सकते हो। मतलब एक कंट्री की खबर आप देख रहे हैं, टर्न किया, बटन प्रेस किया, तो आप पाकिस्तान या दूसरे ममालिक की खबरें जो है बआसानी देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसने बहुत आसान बना दिया हमारी ज़िंदगी को। जबकि टेलीविज़न के इस वजह से इस तरह चैनल बदल बदल के तफरीही सीरीज़, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरतीब दिए गए प्रोग्राम, चाहे आप ख़बरें देखना चाहो, खेल देखना चाहो, जानवरों की इन्फॉर्मेशन लेना चाहो, डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स हैं, चाहे आप एंटरटेनमेंट म्यूज़िक देखना चाहो या मूवीज़ देखना चाहो, आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। लेकिन सिनेमा घर में आप एक वक्त में सिर्फ एक मूवी देख सकते हो। प्रोग्राम या ख़बरें 24 घंटे देख सकते हैं हम। टेक्निक के एतबार से अगर हम बात करें, टेलीविज़न रेडियो की ऐसी तरक्की याफ्ता शक्ल है, ये रेडियो की एक ऐसी अपडेटेड फॉर्म है जिसको हम कहेंगे, जिसे हम सुनते ही नहीं देख भी सकते हैं। यानी कि टेलीविज़न में दो काम हो सकते हैं, ना इसे हम सुनते ही नहीं हैं बल्कि देख भी सकते हैं। टेलीविज़न आजकल की ज़िंदगी की ज़रूरत बन गया है और यही टेलीविज़न जो है आजकल की हमारी ज़िंदगी की एक अहम ज़रूरत बन गया है। आप देख सकते हो बच्चे, हर घर के अंदर अब टेलीविज़न है। इसके मुताबिक चैनल्स ख़बरों और मालूमात से भरपूर प्रोग्राम पेश करते हैं, लेकिन ऐसे चैनल्स जो सिर्फ सीरियल्स और तफरीही प्रोग्राम पेश करते हैं, इसके अफादी पहलू पर गालिब आ गए हैं। तो प्यारे बच्चों, एक होता है इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम, लेकिन अब लोग एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, वीडियोज़, इन चीज़ों पे ज़्यादा ही एतबार करते हैं। इसलिए अफादी पहलू अगर हम बात करें तो इन चैनलों ने इन दूसरे चैनल्स के ऊपर थोड़ा सा अपना जो है गलबा जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इनको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। आई बात समझ बच्चों। दूसरा आला जो इस दौर की ईजाद है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर ने तो इंसान की ज़िंदगी के काम को इतना आसान बना दिया कि पूरी जो लेवल ऑफ लिविंग थी वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होके रह गई है। अगले वक्तों की कहानियों में एक कहानी अलादीन और जादुई चिराग है। आपने प्यारे बच्चों ये सुना होगा कि अलादीन के पास एक जादुई चिराग था और उसके मातहत एक जिन हुआ करता था। वो जब भी उस चिराग को रगड़ता था तो जिन हाजिर हो जाता था। ये सारी कहानी जो है, अलादीन जब जब इस चिराग को रगड़ता तो एक जिन बरामद होता और कहता, क्या हुक्म है मेरे आका। 20वीं सदी की ईजाद कंप्यूटर भी एक जिन की ही तरह है। आई बात समझ बच्चों, जो हर वक्त इंसानी अहकाम का ताबिया नज़र आता है। अब कुछ करना भी नहीं है, आप मोबाइल फ़ोन को कह भी सकते हो गूगल थ्रू, कॉल दिस मैन, ठीक है। बहुत सारे काम हमारे आसान कर दिए कंप्यूटर ने। कंप्यूटर ऐसा मशीनी आला है जो अकल से आरी है मगर अमल में हज़ारों जिनों पर बारी है। अकल से आरी से मुराद ये है कि कंप्यूटर अपने दिमाग से कुछ काम नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। यानी कि उसके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है, वो रिमोट या रोबोट की तरह काम करता है, जिसको जो भी इंस्ट्रक्शन हम बाहर से देते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपनी जो भी प्रोसेस है, जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग करता है। कंप्यूटर ऐसा मशीनी आला है जो अकल से आरी है मगर इस पे हज़ारों जिनों से बारी है, लेकिन हज़ारों जिनों से बारी है, ठीक है बच्चों। आपके पास हुक्म मेरे आका का ऑप्शन ही नहीं है, सीधा ही गूगल में टाइप करो, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए सेकंड्स में आपके पास हाजिर, ठीक है बच्चों। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स की देन है जिसने हमारी ज़िंदगी के हर शोबे को मुतासर किया। कंप्यूटर का बुनियादी मकसद हर तरह की मालूमात को यकजा करना है और इन्हें तरतीब देना है। तो प्यारे बच्चों, कलेक्शन ऑफ डाटा जिसको हम कहेंगे, ये कंप्यूटर का बुनियादी मकसद है, ठीक है बच्चों। मालूमात को यकजा करना और इन्हें तरतीब देना है। तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर को अपना जो जिस काम के लिए वो बनाया गया है,
وہ اس کام کو مکمل طور پر انجام دے رہا ہے، لیکن انسان کی ہی نسل ایسی ہے جو اپنے اصل کام کو بھول چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت کرے اور ہم اپنی زندگی کو تہذیب یافتہ انداز میں گزار سکیں۔ لاطینی زبان کا ایک لفظ کمپیوٹر ہے جس کے معنی ہیں اعداد و شمار، کیلکولیشنز، ڈیٹا جس کو ہم کہیں گے، ٹھیک ہے، کا حساب کرنا، حساب و کتاب کرنا، ٹھیک ہے بچوں۔ یہی لاطینی لفظ اب کمپیوٹر کی شکل میں اس الیکٹرانک ایجاد کا نام ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کمپیوٹر کے بارے میں جو انفارمیشن تھی ابھی تک ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آیا بچوں ایک اور دور، اور اس دور میں ہم نے دیکھا انٹرنیٹ، ٹھیک ہے بچوں۔ انٹرنیٹ کے کسی ایک عمل یا طریقے کا کام نہیں، انٹرنیٹ کمپیوٹر کے کسی ایک عمل، کسی ایک کام یا کسی ایک طریقے کا نام ہی نہیں۔ انٹرنیٹ کا تعلق ایک سے زائد کمپیوٹروں سے ہے۔ جب ایک کمپیوٹر کو کسی دوسرے کمپیوٹر سے جوڑا جاتا ہے، یعنی کہ دس پروسیس از کالڈ ایز نیٹ ورکنگ سسٹم آف دا کمپیوٹر، جب ایک وائی فائی کے ذریعے ہم دو کمپیوٹرز کو، دو موبائلز کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں۔ آپ نے فائبر کا نام تو سنا ہی ہوگا، جیو فائبر یا ایئرٹیل فائبر ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک آپ کے پاس ایک روٹر مل جاتا ہے آپ کو، آپ بآسانی اس سے بہت سارے موبائلز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے نیٹ ورکنگ سسٹم، ایک دوسرے کی معلومات، اعداد و شمار اور پروگرام کی فائلیں ایک سے دوسرے میں منتقل کر سکتے ہیں، جس کو ہم بولیں گے کاپینگ آف دا فائلز یا ٹرانسفر آف فائلز۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم لے جانے لگے، بآسانی سے سینڈ کر سکتے ہیں، میل پہ بڑی سی بڑی فائل آپ بھیج سکتے ہو، ٹھیک ہے بچوں، ایک سے دوسرے میں منتقل کر سکتے ہیں۔ اس طرح 2 سے 3 اور 3 سے 4 اور ان گنت کمپیوٹر سے رابطے کا عمل نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ آپ بولو گے سر ان گنت کمپیوٹرز کو ہم کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارے موبائلز ایک ہی جیو نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہیں، اور جیو نیٹ ورک جو ہے پورے ہندوستان میں ابھی اپنے عروج پر ہے، ایک شاہکار بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ایک نیٹ ورک سے ہمارے ہزاروں کروڑوں موبائل جو ہے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اسے کہتے ہیں کمپیوٹر سے رابطہ کرنے کا عمل، یعنی کہ نیٹ ورک۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو ہم نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ نیٹ ورک چھوٹے پیمانے پر ایک دفتر یا ایک ادارے میں ہو سکتا ہے، یہ جیسے نیٹ ورک ایک چھوٹے ادارے میں ایک آفس ہے، وہاں وائی فائی لگا ہوا ہے اور آفس کے سارے بھی جتنے ملازم ہیں وہ اس کا بھرپور طور پہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب اسی نیٹ ورک کو وسیع پیمانے پر اس طرح استعمال کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا کے کمپیوٹر باہم بوت ہو جائیں، تو یہ طریقہ وائڈ ایریا نیٹ ورک کہلاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جب ایک نیٹ ورک بہت سارے لوگوں کو کنیکٹ کرے تو اس کو ہم وائڈ ایریا نیٹ ورک کہتے ہیں۔ وائڈ سے مراد ہوتا ہے پھیلا ہوا، اور ایریا نیٹ ورک کہا جاتا ہے کہ ایک پارٹیکولر ایریا، ورلڈ کا ایک کمپلیٹ ایریا، جس کو نیٹ ورکنگ ہم کہیں گے، کہ پوری دنیا کے کمپیوٹر جس سے کنیکٹڈ ہوں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انٹرنیٹ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے نیٹ ورکس کا نیٹ ورک ہے، جس کے ذریعے پوری دنیا میں کمپیوٹر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک جنرل نیٹ ورک، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا کے کمپیوٹر جڑے ہوئے ہیں۔ اس عالمی انٹرنیٹ کو انفارمیشن سپر ہائی وے یعنی معلومات کی شاہراہ کا نام دیا گیا ہے۔ اسی چیز کو انٹرنیٹ کو انفارمیشن سپر ہائی وے کہا جاتا ہے، یعنی کہ قومی شاہراہ پہ آپ کو ہر جگہ، بہت لمبی لمبی جگہوں پہ یا دور دراز علاقوں میں پہنچنے والی شہر، یہ جو روڈ ہوتی ہے اس کو قومی شاہراہ کہا جاتا ہے، سڑک ہوتی ہے تو اس کو قومی شاہراہ کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ گھر بیٹھے دنیا بھر کی معلومات کم وقت اور کم خرچ میں حاصل ہو سکتی ہیں۔ تو پیارے بچوں، انٹرنیٹ سے یہ فائدہ ہے کہ آپ ہمارا ویڈیو جو ہے بآسانی دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلومات مل رہی ہے، آپ اپنے گھر بیٹھے ہیں، اینڈ یو آر ناٹ پیئنگ فار اٹ، آپ کوئی فی نہیں دے رہے ہیں، آپ صرف اپنی موبائل کے کچھ MBs ڈینوٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کم خرچے میں آپ تک انفارمیشن بڑے آسانی طریقے سے پہنچ رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک نیٹ ورکنگ سسٹم ہی کے ذریعے ہم آپ تک ویڈیو پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے عزیز و اقارب سے بات چیت کر سکتے ہیں، تعلیم، کاروبار، صحت اور بیماری سے متعلق مشورے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کمپیوٹر پہ کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوئے سارا حساب و کتاب، یہاں سے امریکہ، جہاں پہ آپ کا مرضی ہو، ترکی، پاکستان، ہندوستان، جہاں آپ کو لے جانا ہو آپ بھیج سکتے ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں، اور بہت کم وقت اور کم خرچ میں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ سفر اور طریقہ سفر کے لیے انٹرنیٹ ایک رہبر کا کام انجام دیتا ہے۔ آپ کسی علاقے میں نئے ہیں، آپ وہاں گوگل میپ اوپن کریں گے اور بآسانی اس ایریا کے جو بھی جہاں آپ کو جانا ہے آپ اس میں ٹائپ کرنا پڑے گا اور آپ بآسانی وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آئی بات سمجھ بچوں؟ شاباش۔ انٹرنیٹ کے وسیلے سے آپ دنیا بھر سے نجی یا تجارتی اشیاء کا آرڈر دے کر انہیں گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ امیزون کا نام آپ نے سنا ہوگا، اسنیپ ڈیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، فلپکارٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ یہ ایسی سائٹس ہیں جہاں سے ہم اپنے گھر میں چیزیں بلا سکتے ہیں، آپ کو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا ہے، آپ جو چیز آرڈر کریں گے وہ کچھ
दिनों के बाद आप तक पहुंच जाती है। ठीक है बच्चों, ये डिपेंड करता है कि आपकी डेस्टिनेशन कितनी दूर है। और रिसालों का मुताला कर सकते हो, और बहुत सारी ऐसी PDF फाइल्स हैं जो घर बैठे हम कंप्यूटर पर पढ़ सकते हैं। दर हकीकत इंटरनेट ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में रहने वाले अफराद को एक छोटी आलमी बरादरी में बदल दिया, और अब हम कनेक्टेड हैं। कोई अमेरिका में बैठा है, आप आसानी से उसको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो बड़ी आसानी से देख सकता है। अब एक जैसी दिलचस्पी रखने वाले इंटरनेट के ज़रिए बासानी एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकते हैं, और बासानी हम एक दूसरे से कंटैक्ट भी कर सकते हैं। आई बात समझ बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे ईमेल के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, आपके मोबाइल में एक ऐप आती है जिसके ऊपर जीमेल लिखा होता है। ठीक है बच्चों, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको दिखा होगा वहाँ पे एक ईमेल है। ईमेल कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल का मुख्तसर नाम है। इससे मुराद है यानी कि हम ख़त किसी को भेज रहे हैं, लेकिन वो ख़त जो है हम बरक़ी तारों के ज़रिए पैगाम रसानी, यानी कि जो वेव्स होती हैं, आपने अगर साइंस पढ़ी हो तो साइंस के अंदर वेव्स के ज़रिए किसी जगह एक पैगाम को दूसरी जगह पहुंचाने को ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल का नाम दिया गया है। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में पैगाम या इतला जो है भेजने के लिए डाक, तार या टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो कंप्यूटर आ गया है तो जीमेल से आप अपनी मैसेज टाइप करके दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं, वो सेकंड्स में उस तक पहुंच जाएगी। और इंटरनेट ने इस पैगाम रसानी के काम को आसान और तेज़ रफ्तार बना दिया है। आपके पास कोई भी कंप्यूटर हो, वो नेटवर्क से जुड़ा हो, तो आप अपना पैगाम, इतला या खबर जो है कंपोज करें। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा जब आप जीमेल अकाउंट को खोलते हैं तो वहाँ नीचे होता है तो ऊपर लिखा होता है तो जिसको आपको भेजनी है, और उसके बाद फ्रॉम की जगह आपको अपना ईमेल आईडी देना पड़ता है, और उसके बाद नीचे होता है कंपोज मेल। कंपोज मेल में जो आपको मैसेज लिखनी होती है वो मैसेज ड्रॉप करते हो आप। ठीक है बच्चों, तो ये कंपोज करने के बाद आप बआसानी जो भी इन्फॉर्मेशन लिखते हो वो उस तक पहुँच जाती है। जब आप कंप्यूटर के ज़रिए ईमेल भेजते हो तो ये बराह रास्त नहीं पहुंचता, बल्कि आपका पैगाम पहुंचने के लिए मुतल्लिका शख्स और उसके ईमेल का पता कंपोज किया जाता है। ये डायरेक्ट उस तक नहीं पहुंच सकता ईमेल। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको, मैंने जैसे ही बताया कि आपको पहले उसका मेल आईडी लिखना पड़ेगा, अपना मेल आईडी जिससे आप भेज रहे हो, दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, तब जाके उसके मेल में एक पहुँच सकती है मैसेज। आपने किसी ईमेल में इस तरह देखा होगा जैसे, ठीक है बच्चों, जैसे हमारे पास होता है यहाँ abc@gel.net.in। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जैसे एक ईमेल होती है TMIR@gmail.com। तो मेरा जीमेल में अकाउंट है तो मैंने आपको अपना ईमेल आईडी बता दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ ABC से मुराद उस शख्स का नाम होता है या इदारे का नाम होता है। जैसे ईमेल भेजा किए हो, @ जो है ईमेल की जेल, वो इदारा है जो ईमेल इंटरनेट सर्विस फराहम करता है। @जेल जो मतलब है, यानी कि आप लिखते हो जैसे मैं अपने नाम की है, जैसे मेरा अपना जीमेल अकाउंट है TMIR@gmail, तो मैंने यहाँ जीमेल यूज़ किया ना, तो मतलब ये जीमेल कंपनी का जो मेल है वो मैं यूज़ रहा हूँ। वैसे आप yahoo.com पे भी जाके अपना मेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब वो सर्विस होती है जो मेल इंटरनेट सर्विस फराहम करता है। इसके बाद इस मुल्क का मुख्तसर नाम जिसे पैगाम भेजा जा रहा है, मसलन इंडिया के लिए IN इस्तेमाल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ईमेल ना तो डाक है, ना ही टेलीफोन कॉल, ना ही एक नया मवासलाती निज़ाम है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि डाक के ख़तों के मुकाबले में इंतहाई तेज़ रफ्तार और सस्ता है। ये ना तो डाक है, ना ही ये टेलीफोन कॉल है, ये एक नया मवासलाती मैसेज भेजने का निज़ाम है, जिससे बड़ा फ़ायदा ये है कि डाक के ख़तों के मुकाबले में इंतहाई तेज़ रफ्तारी और सस्ता है। ये बहुत तेज़ रफ्तार भी है और बहुत सस्ता भी है। ठीक है बच्चों, ख़त खोलकर किसी दूसरे शख्स के पढ़ने या डाक के गड़बड़ या दूसरे शख्स का फ़ोन सुनने का खदशा भी नहीं होता। आप जिसे ईमेल भेज रहे हैं वो अपने कंप्यूटर पर किसी भी वक्त ईमेल खोल कर पढ़ सकता है और इस तरह अगले लम्हे जवाब दे सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुनियादी तौर पर कंप्यूटर की देन है। कंप्यूटर के मतलब किसी ने कहा है कि 21वीं सदी में कंप्यूटर से जो लोग दूर हैं उनका शुमार जाहिलों में किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये किसी ने कहा है कि अगर आप 21वीं सदी में रह रहे हैं और आप कंप्यूटर से दूर हैं, आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके पास कोई नेटवर्किंग वाला सिस्टम नहीं है, तो आप जाहिल हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ मुकम्मल होता है हमारा ये लेसन। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें हम, तो इसलिए हम यहीं पे आज का लेसन जो है इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद। लेकिन इसके बाद जो आएगा वीडियो, उसमें हम इसी लेसन के सवालात और जवाबात इंशाअल्लाह रहमान डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद।